غلط ہے، غلط ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اللہ ناراض ہو گیا تو ناکام ہے۔ تیرا اللہ تجھے ملا تو تجھے مبارک ہو، تو کامیاب ہے۔ ہاں، حسین کو مبارک ہو، اس کا سر تو نیزے پر چڑھا ہوا ہے، میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ اس کے بیٹوں کے سر بھی ساتھ نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ اس کے 4 بھائیوں کے سر بھی نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں، میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ اس کی بہنوں کے سر سے دوپٹہ اتر چکا ہے، میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ آل رسول کی پاک خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، میں کس بات کی مبارک دے رہا ہوں؟ مجھے تو مبارک یزید کو دینی چاہیے، ابن زیاد کو دینی چاہیے، مجھے تو مبارک شمر کو دینی چاہیے کہ آج کے جہلم والے کا ذہن یہ ہے، حکومت ملے گی تو کامیاب ہے، پیسہ آئے گا تو کامیاب ہے، عزت ملے گی تو کامیاب ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، حکومت نہیں تو کچھ نہیں، عزت نہیں تو کچھ نہیں۔ یہی ذہن تو ابن زیاد کی علامت ہے، یہی ذہن تو شمر کی علامت ہے، یہی ذہن تو یزیدیت کی علامت ہے۔ ہاں ہاں، میں تو اس کو مبارک دے رہا ہوں جو لٹ گیا تمہاری نظروں میں، جو ٹوٹ گیا تمہاری نظروں میں، جس کا خاندان ذبح ہو گیا تمہاری نظروں میں اسے مبارک دے رہا ہوں، جس کا سر نیزے پر ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، میں تو اسے مبارک دے رہا ہوں جس کو کفن نہ دیا گیا، جسے کفن نہ دیا گیا، جن کے جنازے پڑھنے پر پہرے لگا دیے خوفیوں نے، جن کا جنازہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں تو ان کو مبارک دے رہا کہ تمہیں مبارک ہو، تم کامیاب ہو۔ کس بات کی مبارک؟ تمہیں اللہ مل گیا ہے، تمہیں اللہ مل گیا ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں اللہ مل گیا ہے۔ از لذت دیدار خسرو سے تمام گفتن سرتاجن چاندادن نادیدہ رخ یارے، تمہیں مبارک ہو کہ تم اللہ کو پا چکے ہو، تمہیں اللہ مل گیا، تمہارا جسم اتر گیا، تمہارے معصوم بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے، شکست تمہارے سارا قافلہ شکست کھا گیا، اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا گیا، اور شمر کا غرانہ اس تاریخ آج بھی سن رہی ہے 14 صدی سے، اس کے چونکہ ہر دور میں شمر کے ساتھ شمر جڑے چلتے رہیں گے، اور یہ چلتا رہے گا قافلہ، یہاں زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، ظلم بھی ہوگا، اور عدل بھی ہوگا، تقویٰ بھی ہوگا، اور نافرمانی بھی ہوگی، نور بھی چھلکے گا اور آنسو بھی چھلکے گا، یہاں رات کو ناچنے والیاں بھی ہوگی، اور رات کو مسلح پہ رونے والیاں بھی ہوگی، یہاں رات کو زنا کرنے والے بھی ہوں گے، اور رات کو مسلح پہ رونے والے بھی ہوں گے، یہاں ترازو کو صحیح تولنے والے بھی ہوں گے اور غلط تولنے والے بھی ہوں گے، یہاں جھوٹ بھی چلے گا، سچ بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، حق بھی آئے گا، باطل بھی آئے گا، توحید بھی ہوگی، اور شرک بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، غلط بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا، قابل بھی ہوگا، قابل بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، شہید بھی ہوگا، یہ ہوگا کہ یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے، یہ عمل کا جہان ہے، یہ عمل کا جہان ہے۔ کھڑے کو اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتار کے دکھائے گا، اور کھونے کے لیے آسمان سے بجلیاں نہیں گرائے گا، دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، سودا بک رہا ہے، دکاندار سچ بول رہا ہے، سودا بک رہا ہے، یہاں چرس بیچنے والے کی روٹی بھی چلتی ہے، ہیروئن بیچنے والے کی بھی روٹی چلتی ہے، اور شراب کے اڈے چلانے والے اور زنا کے اڈے چلانے والے سامنے بھی دسترخوان سجتا ہے، اس کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، حلال کھانے والے کی روٹی کا مزہ زیادہ نہیں ہوتا، کہ یہ دنیا جزا سزا کا جہان نہیں، عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے۔ ہاں ہاں، کرو کرو عمل کرو، منتظرو انا منتظرون، آج میں انتظار کر رہا ہوں، ایک دن ہوگا میں آؤں گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آیا اور اللہ کے فرشتے آئے، وجیء یومئذ بجہنم آئی، وأزلفت الجنة للمتقين، الجنة آئی، ونذر الموازین
پھر ترازو آیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر پل صراط آیا، پھر میرا اللہ آیا، پھر میرے اللہ نے کہا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم، میرے بندو جہنم والو تمہیں بنا کر میں خاموش رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہاری دیکھتا رہا، آج تم خاموش ہو گئے اور میں گفتگو کروں گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ آج یہ تمہارے عمل ہے، آج پتہ چلے گا کہ حسین کامیاب ہے اور یزید ناکام ہے، آج پتہ چلے گا خدادار کامیاب ہے اور ناچنے والی ناکام ہے، آج پتہ چلے گا نماز پڑھنے والا کامیاب ہے، بے نمازی ناکام ہے، آج پتہ چلے گا حلال کھانے والا کامیاب ہے اور رشوت لینے والا ناکام ہے، آج پتہ چلے گا سچ بولنے والا کامیاب ہے اور جھوٹ بولنے والا ناکام ہے، آج پتہ چلے گا قرآن سننے والا کامیاب ہے اور گانے سننے والا ناکام ہے۔ یہاں سب چلے گا، یہاں حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھ گئے، میری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایسا وہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو جیسے چھڑی اٹھائی اور ان کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، ایسے مارے، ایسے مارے، عرش ہل گیا لیکن زمین قائم ہے، زمین قائم ہے۔ ہاں زید بن ارقم، انس بن مالک کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے دور کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا ہے۔ یہ نیزے پہ چڑھے ہوئے اور انسانیت کے نام پہ بدنما ذات وہ تخت پر بیٹھے ہوئے، کیا سمجھتے ہو؟ جس کی سیاست چمک گئی وہ کامیاب، جس کی تجارت چمک گئی وہ کامیاب، جو مشہور ہوگا وہ کامیاب نہیں، ہرگز نہیں۔ جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب، جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب، جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ آج میرا آنسو حسین کے لیے بہتا ہے، شمر کے لیے کیوں نہیں بہتا؟ میں اس کے لیے حسرت کر، میں اپنے بیٹے کا نام شمر کیوں نہیں رکھتا؟ میں حسین کیوں رکھتا ہوں؟ کیوں رکھتا ہوں؟ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کو مر مٹنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تن بدن کا سودا سستا سودا ہے۔ جس بدن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، جھولی میں سلایا، گود کھلایا، کندھوں پہ اٹھایا، ہاتھ پہ بٹھایا، ماتھا چوما، سر چوما، تھوڑی چومی، ہونٹ چومے، جسم کو چوما، اسی بدن کو تار تار کر دو، تار تار کر دو، اور جہنم والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں پونے گھنٹے سے ایک بار دوہرا رہا ہوں، ارے بھائی اللہ کو اپنا بنا لو، ارے اللہ کو راضی کر لو، میری صدا ہے۔ ہم دکھی ہو گئے اللہ کو ناراض کر کے، مت دوڑو نافرمانیوں کی راہوں پر، مت بھاگو اندھے کنویں کی طرف، مت بھاگو کم دیکھی منزلوں کی طرف، نہ بنو اندھیری راہوں کے مسافر، مت بنو اندھیری رات کے مسافر، نہ ظلم کرو اپنے اوپر۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، ارے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم کون؟ چور جسے یہ پولیس پکڑتی ہے، ہاں وہ بھی ظالم ہے، ڈاکو، ہاں وہ بھی ظالم ہے۔ نہیں، ایک اور ظالم بتاؤں، الجفا کل الجفا، ظالم بہت بڑا ظلم، ظلم بہت بڑا ظلم کون؟ کس کا یا رسول اللہ؟ تو میرے نبی نے کہا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، یہ سارا جہلم ظالموں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارا پاکستان ظالموں سے بھرا پڑا ہے، یہ سارا کشمیر ظالموں سے بھرا پڑا ہے، سارا پنجاب سندھ بلوچستان سرحد ظالموں سے بھرا پڑا ہے۔
کہ 5 دفعہ ندا آئی حی علی الصلاۃ اور 100 میں 90 بیٹھا رہا، اتنے بڑے کریم اللہ کے پیغام پہ نہ اٹھے کہ سب سے بڑا ظالم جس نے اللہ کی پکار کا انکار کر دیا۔ ان پولیس والوں کو بلائے، ان کا ایس پی، یہ ایسا بھاگتے ہیں کہ ان کو پر لگ جاتے ہیں۔ چپڑاسی کو بڑا صاحب بلائے، وہ چائے کی پیالی چھوڑ دیتا ہے، سگریٹ وہیں ختم، سگریٹ وہیں بجھا دیتا ہے۔ صاحب نے بلایا، حالانکہ گھنٹی بجی، صاحب نے بلایا۔ ارے صاحبوں کے صاحب، شہنشاہوں کے شہنشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ شہنشاہ، اللہ کبیر متعال، اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ محیمن عظیم جبار متکبر نے بلایا اور جہلم کا 90 مرد عورت بیٹھا رہا، نہیں گیا نماز پڑھنے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ سے تعلق بنا لو۔ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے تمہیں پیسہ نہیں چاہیے، تمہیں سیاست نہیں چاہیے، تمہیں سید ہونا نہیں، قریشی ہونا نہیں، تمہیں مالدار ہونا نہیں، نہیں نہیں نہیں، ایک ضابطہ، ایک ضابطہ، ایک ضابطہ، ایک ضابطہ عرب کے لیے، ایک ضابطہ عجم کے لیے، ایک قانون مردوں کے لیے، ایک قانون عورتوں کے لیے، ایک قانون پڑھے لکھوں کے لیے، ایک قانون ان پڑھ کے لیے، ایک قانون افریقہ، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، صحرا، میدان، جنگل، دریاؤں کے ٹاپو، سمندروں کے جزیروں میں بسنے والی مخلوق کے لیے ایک قانون، ایک قانون، ایک قانون۔ فلا وربک، فلا وربک، فلا وربک۔ ہاں میرے محبوب جہنم والوں کو پیغام دے، جہنم والوں کو پیغام دے کیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہ جہنم والوں کو بتا دے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ قرآن میں قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، ان قسموں میں یہ قسم سب سے حسین قسم ہے کہ اللہ اپنے حبیب کا محب بن کر عاشق بن کر کہہ رہا ہے فلا وربک، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے کوئی اور ہو، مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے وہ رب کوئی اور، حالانکہ خود ہے، خود ہے، خود ہے۔ یہ عربی زبان میں اظہار عشق کا ایک طریقہ ہے کہ غیر بن کر اپنے محبوب سے جڑ کے قسم اٹھاؤ، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جہلم والے جب تک تیرے طریقوں پر نہیں آتے، تیرے فیصلوں پر سر نہیں جھکاتے، یہ میری نظر میں مردود ہیں۔ انہیں پیغام دے دو کہ اگر انہیں اللہ کو اپنانا ہے تو تجھے اپنانا پڑے گا، تیرے در پہ جھکنا پڑے گا، محمدی بننا پڑے گا، محمدی وردی میں آؤ۔ یہ دیکھو پولیس والے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہیں کیسے پتا چلا پولیس والے؟ یہ اپنی وردی کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں کہ ہم پولیس والے ہیں۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں اپنے محبوب کی وردی میں آ جاؤ، وردی میں آ جاؤ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں؟ ارے نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولو۔ تو تم اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے محبوب کی نقل اتار لو، ارے اللہ پاس کر دے گا، اللہ پاس کر دے گا۔ یہاں کے پاس کرنے والوں کا ارادہ نہیں ہوتا پاس کرنے کا، وہ سخت نمبر لگاتے ہیں، اور میرا اللہ پہلے سے ارادہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، بخشش کرنی ہے۔ تم اپنی کسی نہ کسی کے حلیے میں تو آؤ گے، کسی نہ کسی
کسی کی شکل میں تو آؤ گے، کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلو گے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم ایسا کرو تم محمد ہی بن جاؤ، محمد ہی بن جاؤ، تم پنجابی نظر نہ آؤ، تم پٹھان نظر نہ آؤ، تم بلوچی نظر نہ آؤ، تم سندھی نظر نہ آؤ، تم محمدی بن جاؤ۔ ایک ہی تو ذات ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، کلمے کا لازمی جز بنایا۔ آپ معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت للعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، اور عیسی علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، اور عیسی علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ یا اللہ میں تیرا حبیب ہوں، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا 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 اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک قیامت تک قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو جائے گا، کبھی جدا نہ ہو سکے گا۔ لا الہ الا اللہ آگے کیا ہے؟ ہاں میرے محبوب یہ بدل نہ سکے گا کہ میں تیرا میرا نام ایسے چلے گا، ایسے تھوڑا قرآن سے دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ رسول، من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یعص اللہ ورسولہ، اللہ رسول، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول۔ چند آیات کا میں نے نمونہ پیش کیا کہ میرا رب کہتا ہے جہاں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا، میری توحید قبول ہی نہیں تیری رسالت کے بغیر، میری توحید مردود ہے تیری رسالت کے بغیر، تیرے سامنے نہیں جھکے تو میرے سامنے بھی نہیں جھکے، تیرے نہیں بنے تو میرے بھی نہیں بنے، ساری دنیا کی نسلوں کو، مردوں عورتوں کو پیغام سنا دو کہ انہیں محمد مصطفیٰ بننا ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنا ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنا ہے۔ ہماری عورتوں کے لیے نمونہ آج کی عورت نہیں ہے، اما خدیجہ ہے، اما عائشہ ہے، اما میمونہ ہے، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد رضی اللہ عنہ، ہماری عورتوں کے لیے نمونہ میرے نبی کی بیٹی ہوتی ہے، میرے نبی کی میری بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا ہے اور جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، جو اس کے سانچے میں ڈلے گا اللہ کا محبوب بنے گا۔ عرش فرش کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، شادی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اللہ کی بہت بڑا خزانہ جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مفاتیح الجنت یوم القیامہ، سنو جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، سنو اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، اوتیت الشفاعۃ الکبریٰ، سنو شفاعت، بڑی شفاعت میرے ذریعے سے ہوگی، سنو انا خطیبہم اذا انصتوا، محشر کے دن کوئی نہ بول سکے گا، میں بولنے والا ہوں گا، کوئی نہ دم مار سکے گا، میں بولنے والا ہوں گا، سب مایوس ہوں گے، میں سفارش کرنے والا ہوں گا، سب کے قدم جکڑے جائیں گے، میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، پرسرات کا افتتاح میرے ذریعے سے ہوگا، جنت کا افتتاح میرے ذریعے سے ہوگا، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ اولین
500 وہ حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، وہ شافی بھی ہے، وہ ماہن بھی ہے، وہ ناہن بھی ہے، وہ عامر بھی ہے، وہ ناہی بھی ہے، وہ نبی الملاحم بھی ہے، وہ رحمت للعالمین بھی ہے، وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ نجی اللہ، وہ صفی اللہ، وہ تاسین، وہ تاسین، وہ یاسین، وہ مرتضیٰ، وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ، وہ محمد و احمد، وہ حاشر و عاقب، فاتح و خاتم، طاہر، اولین کا نبی، آخرین کا نبی، آدم علیہ السلام کی پسلیت سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آگے اماں حوا، اللہ کون؟ تیری بیوی، نکاح کر دیا، ہاتھ آگے بڑھایا چھونے کے لیے، تو میرے اللہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پہلے مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ ہمارا مہر کیا ہے؟ 5000، 10,000، 20,000، 50,000، 1,00,000۔ بابا آدم سے مہر چلا آ رہا ہے، کہ آدم کرو، ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرو۔ کہ یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ فرمایا میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے، یہ مہر ہے۔ کہ یہ کون ہے محمد؟ کہ یہ تیری اولاد میں سے ہے، پر یہ نہ ہوتا تو تو بھی نہ ہوتا۔ ہاں تیری نسل سے آئے گا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب تھا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں۔ لیکن میرے نبی نے جواب دیا، عجب جواب دیا، کہ ابو ہریرہ كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا رب مجھے نبی بنا چکا تھا۔ آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے اللہ نے زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدانوں کی رپورٹ 20 ارب سال ہوئے ہیں، سائنسدانوں کی رپورٹ ہے، یہی مان لو 20 ارب سال، اللہ ہی جانے۔ 1000 سال پہلے جب نہ آدم، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، کوئی بھی نہیں، میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، دل۔ سورہ رحمان قرآن کی دلہن ہے، دلہن۔ سورہ بقرہ قرآن کی سردار ہے، آیت الکرسی قرآن کی سردار ہے، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ قرآن سارے کلاموں کا خلاصہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کی دلہن ہے سورہ رحمان، اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ وہ کہتے ہیں بس صرف پہلا جملے کی وجہ سے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بس یہ 2 جملے ہیں جو سورہ یاسین کو قرآن کا دل بناتے ہیں، کہ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ اسرافیل ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے۔ اللہ اللہ لا مکان، اللہ اللہ لا زمان، اللہ اللہ لا محدود موجود ہے، اور وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، نہ عرش، نہ فرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ آدم تو کہانی بڑی بات کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے نبی تو میرا رسول ہے۔ یہ آپ کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ کہاں سے آ گئے؟
ابھی تو آدم کوئی نہیں، ابھی تو زمین کوئی نہیں، ابھی تو آسمان کوئی نہیں، ابھی تو جنت کوئی نہیں، ابھی تو دوزخ کوئی نہیں، ابھی تو عرش و فرش کی کہانیاں۔ اللہ تو لا مکان ہے، اللہ کو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو لا زمان لا مکان ہے۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے اور میں گواہی دیتا ہوں تو صراط مستقیم پر ہے، تو سیدھے راستے پر ہے، ابھی کائنات کا وجود نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ اور تو کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے کوئی بیٹھا ہو، یوں نہیں کہا یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی وہ میرا رسول ہے، یہ نہیں کہا۔ اگر میرا اللہ کہتا وہ میرا رسول ہے تو پھر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کا ابھی وجود نہیں ہے اور اللہ آنے والے وقت کی خبر دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انکا 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 تو میرا حبیب، تو میرا محبوب، تو میرا محمد و احمد، ماہی اور عاشر، فاتح و خاتم، عاقب و طٰہٰ، یاسین یاسین ابو القاسم، تو میرا رسول ہے۔ جس ہستی کو اللہ نے اس طرح وجود بخشا ہو وہ کیا عظیم ہستی ہے، اس کے طریقوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ ہلاکت و پتھر کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانے والی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت محمد ہم نے تمہیں پاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ جنت عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی پکڑا دی، جنت ہی تیرے حوالے کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ اللہ نبیوں سے قرآن میں بات کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے یا آدم یا ابراہیم یا نوح یا داود یا داود یا زکریا یا یحییٰ یا موسیٰ، یہ اللہ نام لیتا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لے کے بات کرتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے، جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو یا محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا۔ کسی کو نام سے پکارنا عدل، عدل، تم مجھے طارق جمیل کہو، تم نے عدل کیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم عدل نہیں کرتے، ہم عزت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم کہتے ہیں وکیل صاحب، ہم کہتے ہیں جج صاحب، ہم کہتے ہیں شیخ صاحب، ہم کہتے ہیں ایم پی او صاحب، ہم کہتے ہیں ایم ایل اے صاحب، ہم کہتے ہیں بی پی او صاحب، ان کے نام ہوتے ہیں۔ نام سے ہٹ کر ہم لقب سے پکارتے ہیں، لقب سے پکارنا عزت ہے، نام سے پکارنا عدل ہے، عدل، عدل ہے، دوستی نہیں، عدل ہے۔ میرے اللہ نے جب نبیوں سے بات کی تو نام لے کر عدل کیا، اور جب اپنے نبی سے بات کی تو لقب سے پکار کر عزت دی ہے۔ اور یوں کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد نہیں فرمایا، اور یا محمد کہنے کو بے ادبی قرار دیا اور منع فرما دیا اور اعلان فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے ایمان والو میرے نبی کو اس کے نام سے نہ پکارا کرو، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ میں رب ہو کر محمد نہیں کہتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، یہ بے ادبی ہے۔ یا محمد کہنا بے ادبی قرار دیا، یا رسول اللہ ادب، یا نبی اللہ ادب، یا حبیب اللہ ادب، یا رسول اللہ ادب۔ میرا اللہ بھی اس احترام سے پکارتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، او میرے بھائی اس کی نقل اتار لو، نقل اتار لو، نقل اتار لو، اس
اس کے سانچے میں آ جاؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ ایک سے اللہ نے عشق کیا، پیار کیا، ساری کائنات کو گھمایا گھمایا گھمایا، پھر اس میں سے اللہ نے آدم کو نکالا، پھر آدم کی نسل کو گھمایا گھمایا، پھر اس میں سے عرب کو نکالا، پھر عرب کی نسل کو گھمایا اور چھانٹا اور چھانٹا اور مضر کو نکالا، پھر مضر کی نسل کو گھما 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 اور چھانٹی کر کر قریش کو نکالا، پھر قریش کی نسل کو گھمایا اور چھانٹا، پھر اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم سے میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، میں کائنات میں سب سے اعلی نسب ہوں، میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، میرے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، انا خیرکم ابن و نفسا، انا خیرکم ابن و نفسا، کسی نبی کا نسب، کسی نبی کا نسب آدم تک نہیں جاتا۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب لکھا ہوا ہے، داؤد علیہ السلام تک لوکا اور متی یہ دو مصنف ہیں جن کی انجیل چل رہی ہے۔ لوکا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے مریم اور مریم سے داؤد علیہ السلام تک 11 واسطے، اور متی کی انجیل میں مریم اور مریم سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطے، 22۔ ان کی انجیل میں کتاب میں، اگرچہ وہ انجیل اب نہیں ہے، وہ تو مسخ شدہ ہے، لیکن ہے تو ان کے لیے تو کتاب ہے، تو اپنے نبی کا سلسلہ نسب بتاتے ہیں تو ایک 11 واسطے بتاتا ہے اور ایک 22 بتاتا ہے، دگنے کا فرق ہے، دگنے کا فرق۔ صرف 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 ایک کون ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک سلامتی کے ساتھ پہنچتا ہے، کہیں غبار نہیں۔ ناموں کا اختلاف ہے، حجوں کا اختلاف ہے، لیکن کہیں غبار نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام تک پیڑھی جاتی ہے، آدم علیہ السلام تک نسب نامہ جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ، کون عبداللہ؟ بن عبد المطلب، کون عبد المطلب؟ بن ہاشم، کون ہاشم؟ بن عبد مناف، کون عبد مناف؟ بن قصی، کون قصی؟ بن کلاب، بن کعب، بن مرہ، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اوس، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذاء، بن بلداس، بن ادلاف، بن طابخ، بن جاحد، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيزي، بن زيشان، بن عيسر، بن أقنار، بن إيهام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناهور، بن سروج، بن رؤوف، بن فائش، بن عابر، بن أرفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشالح، بن إدريس، بن يرث، بن ملهلئيل، بن قينان، بن آنوش، بن شيش، اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ علم معلوم، یہ پیغام ہے تبلیغ کا، محمدی بنو، محمدی بنو۔ تم بھی عجیب لوگ ہو، ہمیں کہتے ہو تو رسول کو نہیں مانتے، کیسی حماقت کی بات، کتنے دکھ درد کی بات ہے کہ جنہوں نے دنیا میں محبوب کی سنتوں کو زندہ کر دیا، اللہ نے کیا یہ ذریعہ بنے، ناچنے والوں کو منبر رسول پہ بیٹھنے کے اسباب مہیا کیے، ان کو تم کہتے ہو یہ تو رسول کو ہی نہیں مانتے، یہ تو وہابی ہیں۔
اپنی مسجدوں میں نہیں آنے دیتے ہو، کیسے بخیل لوگ ہو۔ ارے مسافر تو مسافر ہوتا ہے، میرا نبی تو کافروں کو گھر بلا کے کھانے کھلاتا تھا اور اللہ کا پیغام سناتا تھا۔ یہ جیلوں والے مسلمانوں کو مسجد میں نہیں ٹکنے دیتے کہ یہ تو پتہ نہیں کون آ گئے۔ ایک مولوی صاحب ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک رہے مسجد میں، اور ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے، ماں بہن کی گالیاں مسجد کے اندر۔ ان دو کانوں سے سنی ہوئی بتا رہا ہوں، سنی نہیں، ان دو کانوں سے سنی بتا رہا ہوں، گالیاں دے رہے ماں بہن کی، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تم گستاخ رسول۔ میں نیا تبلیغ میں آیا تھا تو میں تجزیہ کر رہا تھا کہ گستاخ رسول تو یہ ہے جو مسجد میں کھڑا ہو کے ماں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے، اور عاشق رسول تو یہ ہیں جو گالیاں سن کے چپ کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک تھپڑ مولوی کو مار دو اس کا تو اس میں تو پیٹ آگے نکلے ہوئے، اسے وہ جانا تھا۔ تم بھی عجب بادشاہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ساری دنیا میں زندہ کر دیا، انہیں کو کہتے ہوئے یہ گستاخ رسول ہیں جو جان مال۔ میں بھی چاڑ گیا تھا، کیمرون گیا تھا، سوڈان گیا تھا، میرے رب کی قسم ایک دن گزارنا اتنا مشکل ہو رہا تھا، یا اللہ یہ دن کب ختم ہوگا، پھر اگلا دن آتا، یا اللہ یہ دن کب ختم ہوگا۔ اتنا مشکل علاقہ ہے، اتنا فرق ہے معاشرت اور زندگی کا۔ 3 ہفتے کے لیے میں گیا تھا اور میرے لیے 3 ہفتے سال بن گئے تھے۔ وہاں جہاں میں 3 ہفتے مشکل سے گزارا، وہاں پاکستان سے جماعتیں تبلیغ والے سال سال پیدل چل رہے ہیں، سال سال پیدل چل رہے ہیں۔ یہ عشق رسول میں گئے، گستاخ رسول بن کے گئے، اب کیا بادشاہی ہے۔ بھائیوں کچھ اپنی عقل بھی استعمال کیا کروں۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے میرے